پڑی تھی؟ کیا صحت کی کمی تھی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا تیرے بچے نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ تجھے نیند نہیں آ رہی تھی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور تجھے غذا نہیں مل رہی تھی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ تیری صحت برقرار نہیں تھی؟ کیا ضرورت پڑ رہی تھی؟ تجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی؟ بے شرما بے شرما، اور تجھے میں بے غیرت کیوں نہ کہوں، تجھے بے شرم کیوں نہ کہوں؟ جس نے سب کچھ دیا اس کے گھر میں کبھی نہیں آیا، جس نے کبھی تیرے سے ملاقات نہ کی اس کے آگے جا کے سر جھکایا۔ اللہ اکبر، زمین والے تجھے غیرت مند کہے، عرش والا مجھے عزت کی قسم ہے تجھے غیرت مند کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے دھاڑی لا کے باپ کو نہ دے، کہتا تیرے سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ 200 روپے نہ دینے پر بغیرت بن جائے، سجدے 5 نہ کرے، 70 سال میں ساری زندگی سجدہ نہ کیا، عرش والا اسے غیرت مند کیسے کہے گا؟ سن عرش والا کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن اندر الماری میں بے ادبی کی وجہ سے رکھ دیا، پڑھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ کو پتا تھا، باوجود علم کے اللہ جل شانہ نے پوچھا جبرائیل کی رب جلیل بتاؤ میری مخلوق کون سی؟ یا اللہ آسمان کی گناؤ، زمین کی گناؤ، سمندروں کی مخلوق گناؤ، ہواؤں کی مخلوق گناؤ، یا اللہ درختوں کی مخلوق گناؤ، اللہ سایہ بتا تو صحیح کون کون سی مخلوق بناؤ گناؤ۔ فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح پرندے بھی ہیں، یا اللہ اور کون؟ اللہ نے فرمایا باوجود جاننے کے اور کون ہے؟ درندے بھی ہیں، اور کون ہے؟ چوپاہے بھی ہیں، اور کون سی مخلوق ہے؟ سانپ بھی ہیں، اور کون سی مخلوق ہے؟ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور کون سی مخلوق ہے؟ جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور کون سی مخلوق ہے؟ ابن آدم بھی ہے، اور کون سی مخلوق ہے؟ اولاد آدم بھی ہے، اور کون سی مخلوق ہے؟ یا اللہ چوپائے بھی ہیں، دودھ دینے والے بھی، گوشت کھانے والے بھی، جنگلی بھی، شریف جانور بھی، فرمایا اور کون سے ہیں؟ یا اللہ خنزیر بھی ہیں، اور کون سے ہیں؟ کتے بھی ہیں۔ فرمایا پھر میرا جواب سن، کیا مجھے جانوروں کا نہیں پتا تھا؟ پیدا کرنے والے کو پتا نہیں ہے کتا ہے، پیدا کرنے والے کو پتا نہیں ہے بکرا ہے۔ اے جبرائیل تیری زبان سے سننا چاہ رہا تھا، اور جا کے میرا محمد پر وحی لے آ، اور میرے محمد پر وحی لے جا، میرا آرڈر لوہے کا گارڈر لے جا، جا ساری دنیا کو بتلا دے میرا محمد ہرا کے دامن سے نکل، بیت اللہ کے اندر آ کر حجر اسود کے سائے میں کھڑا ہو جا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو جا، حتیم میں کھڑا ہو جا، مسجد نبوی میں کھڑا ہو جا، قباء میں کھڑا ہو جا، کبھی بدر کے میدان میں کھڑا ہو جا، کبھی طائف کی گلیوں میں کھڑا ہو جا، کبھی مکے کی سرزمین پر، کبھی مدینے کی پاک وادی میں، کبھی حنین میں کھڑا ہو جا، کبھی تبوک میں کھڑا ہو جا، کبھی احد کے میدانوں میں، کبھی کربلا کے ریگزاروں پر اپنے نواسوں کو کھڑا کر کے بتا دے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ اکبر، جب میرے آگے سجدہ نہیں کرتا، فرمایا کتے کو تو اہمیت دیتا ہوں، سجدہ کرنے نہ کرنے والے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ کتے کا تو میرے ہاں نام ہے، سجدہ نہ کرنے والے کا میرے فرما بردار بندوں میں نام ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو نام سجانے دو بھائی، سنا کبھی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں، ہمارے سرکرداج مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ شاملی کا میدان تھا، سن آگے میں کا واقعہ نہ بتاؤں گا، شاملی کا میدان تھا، انگریزوں کے ساتھ 1857 کی سن 1800 یہ 2020 ہے، 1857 کی جنگ آزادی تھی، شاملی کا میدان تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہہ رہے تھے حافظ امین شہید ادھر لڑ، قاسم نانوتوی ادھر لڑ، اللہ والے کربلا، اللہ والے دارالعلوم دیوبند والے لڑ رہے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے میں آ کے گولی لگی، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ کسی نے حضرت گنگوہی کے کان میں کہہ دیا قاسم زخمی ہے، گولی لگ گئی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی کو تلاش کرتے کرتے حضرت کے پاس آ گئے، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا او قاسم مجھے پتا تیرے گولی لگ گئی ہے، بتا کہاں لگی؟ کہ متھے میں سوراخ ہو گیا، متھے میں گولی لگنے کی وجہ سے آنکھیں اندھی ہو گئی، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا، کوئی
دوائی نہیں بلائی، کوئی ٹیکہ نہیں لگوایا، کوئی میڈیسن نہیں کھلائی، آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے اللہ اکبر اسلام کا مجاہد بیٹھ گیا۔ فرماؤ قاسم یہاں بیٹھ کے اپنا سر میری جھولی میں رکھ۔ مولا قاسم نانوتوی کو نظر نہیں آ رہا تھا، گولی والے سراغ میں سے خون کا فوارہ آ رہا تھا۔ گنگوئی تیرے عشق رسول پر جہان قربان کر دو۔ حضرت گنگوئی نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، دوسری مرتبہ درود شریف پڑھا، تین مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے منہ سے تھوک نکالا، اپنے منہ سے لعاب نکالا، مولا قاسم نانوتوی کے ماتھے پر مر دیا۔ فرمایا پتری او بچے او میرے بچڑے او میرے مرید خان اپنی آنکھیں کھول۔ حضرت گنگوئی نے آنکھ کھولی، مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بتاؤ درد کا کیا حال ہے؟ قاسم نانوتوی رونے لگ گیا کہ اللہ والے درد تو دور کی بات ہے، درود شریف کی برکت سے ماتھے پر گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ ابا مانی ہانے کھادی تو کم سے کم ایترو نارو لگے تو خبر پوے تو انیا پیغمبر جا سپاہی زندہ ہیں اور اللہ والن قرآن والن کے وارثن جا بھی کارکن زندہ ہیں۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء جوبر، علماء حق، علماء جوبر، علماء حق، علماء جوبر، علماء حق، علماء جوبر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، شاہد قرآن، نعرہ تکبیر۔ عورتوں کے کوڑ سناؤ خدا دے دربار میں مجرمہ، اللہ کی قسم سچ سچ بتلا کے جاؤں گا۔ کون قاسم نانوتوی، کون رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ؟ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مرید ہے، رشید احمد گنگوہی پیر ہے، خان کا ہے، آستانہ ولیوں کا۔ آج تو آستانے میں جا، تجھے کسی آستانے میں کتا بندہ نظر آئے گا، کسی پیر کے پاس تجھے بلا نظر آئے گا، کوئی بھگ والی سرکار نظر آئے گا، کوئی کہے گا پیک اللہ ملے اللہ، کوئی کہے گا ہو کلندر کلندر، کوئی تجھے گھگرو باندھ کے ولایت دکھائے گا، کوئی تجھے کرامت چمٹے پہ دکھائے گا، کوئی ڈھولک کی تھاپ پہ دکھائے گا، کوئی بچیوں کو گلے لگا کے دکھائے گا۔ لعنت ایسی کرامت پر اور لعنت ایسے پیروں کے ماننے والے پر۔ میں تجھے پیر دکھاؤں جس کو قاسم نانوتوی، میں تجھے مرید دکھاؤں جسے قاسم نانوتوی کہتے ہیں، میں تجھے پیر دکھاؤں جسے رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں۔ اپنے پیر کو ملنے کے لیے مولا قاسم نانوتوی نے نوتے کا سفر کیا، مولا قاسم نانوتوی نے گنگو کا سفر کیا نوتے سے۔ دن کا سکر دوپہر تھا، سورج تپ رہا تھا، دھوپ زمین پہ آ رہی تھی۔ حضرت پہنچے قاسم نانوتوی گنگو شریف میں۔ گنگو کے بعد گوٹھ کے بعد ایک کنواں تھا پانی کا، میٹھا پانی کا کنواں، آس پاس کے گوٹھ والے پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پوچھا میرا پیر کہاں ہے؟ کہا ابھی خلوت میں جلوت میں اللہ کو راضی کر کے سویا ہے، اور میں تیرا پیغام دوں گا خبردار، میرا پیر نماز میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، پیر تھے مرید دروازے پہ جایا کرتے تھے، آج عزت لوٹنے کے لیے پیر دروازے پر آ کے بیٹھا ہے۔ خدا پاک کی قسم تیرا پیر تیرے گھر میں آئے، تیری نیانی کے ساتھ بیٹھ کے جفیاں ڈالے، آپ کی بات نہیں کرنا، ناراض نہ ہونا۔ تیرا پیر تیرے گھر میں آئے، پانی کا گلاس مانگے، 3 گھٹ پانی پیے، 3 باقی رہ جائے، اپنی نیانی کو بلا، اللہ اکبر، اپنی گھر والی کو، اپنی سال کو پلا۔ کہنا پیر صاحب تیرا میرا رشتہ محبت کا، تیرا میرا رشتہ ولایت کا، اگر میں تیرے پانی کے گلاس کو دیکھوں، پینے والا پلانے والا کیا پتا تیرے گھوٹوں میں شفا مل جائے۔ اگر گنبد خضرا والے کی شریعت دیکھو تو گنبد خضرا والا کہہ کے چلا گیا، جسے پیر بنا، جسے یار بنا، جس سے پیار کی پینگے ڈال، تیرا یار کیوں نہ ہو، لیکن خبردار اس کا جھوٹا تو کھا سکتا ہے، تیری بیٹی کو کھانے کی اجازت نہیں، تیری بیوی کو کھانے کی اجازت نہیں، تیری امڑی کو کھانے کی اجازت نہیں، تیری بچڑی کو کھانے کی اجازت نہیں، تیری میاڑی کو کھانے کی اجازت نہیں، تیری ہدی کو کھانے کی اجازت نہیں۔ یا اللہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر کا جھوٹا ہم مفسر قرآن کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اللہ اکبر خطیب کیوں نہ ہو، ولی کامل کیوں نہ ہو، فرمایا راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، دن کو روزہ رکھتا ہو، صلات پڑھتا
پڑھتا ہو تسبیحات میں لے کے 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو قرآن کا قاری کیوں نہ ہو تو اس کا جھوٹا برکت سے پی سکتا ہے اپنی بیٹی کو پھلا نہیں سکتا اپنی بیوی کو پھلا نہیں سکتا اللہ سائیاں اسے اپنے گھر تو بلا سکتا ہوں ہاں اپنی اوتاد میں اپنی بیٹھک میں اسے گھر تو بلا سکتا ہے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھروا سکتا اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھروا سکتا یا اللہ پھر میں کیا کروں فرمایا دعا تو کروا سکتا ہے اپنی چھوٹی بچی کو بھی اپنے پیر کے سامنے لانے کی میں محمد تجھے اجازت نہیں دیتا مصیبت ہماری ہمیں دین بھی کھوٹا ملا ہمیں دین پھیلانے والے دین سمجھانے والے بھی کھوٹے ملے گنگول شریف کا کنواں پانی کا بڑا میٹھا تھا مولا قاسم نانوتوی لگے میرا پیر کہاں ہے آرام کرنا کب اٹھیں گے زور کی نماز میں آئیں گے مسلح ٹھیک ہے میں بھی آرام کرتا ہوں مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس لگی آپ پانی کے کنویں کے پاس گئے نیک لوگ تھے اب تو کولر پر تم 10-10 ہزار روپے کا تالا لگاؤ نہ تالا ملے نہ گلاس ملے نہ زنجیری ملے نیک لوگ تھے یہ جو تمہاری اوتاقیں ہیں جن میں شام میں تمہاری بات نہیں کرتا لے بار بار تم آ رہا ہے کیونکہ میں مخاطب آپ سے ہوں شام کو یہ اوتاقیں کوئی جوؤں سے آباد ہے کوئی کتوں کی دوڑوں سے آباد ہے کوئی مرغوں کی لڑائی سے آباد ہے پتہ یہ اوتاقیں کیوں ہوا کرتی تھی سندھ والے تو بڑے مہمان نواز تھے تمہاری اوتاق تھی تمہارا گھر اوتاق سے 10 کلومیٹر پیچھے ہوتا تھا تم تو اتنے بغیرت تھے خدا کی قسم اوتاق میں آنے والے کی نگاہ تمہارے مکان کی دیوار کو نہیں پڑتی تھی بغیرتی کہاں سے آ گئی پانی بعد میں ملتا ہے پہلے دھیرانی کو سجا کے سامنے لے آتے ہو خدا پاک کی قسم ہے کیا تم نے سرکار کو منہ نہیں دکھانا کیا تم نے کربلا کے حسین کی شہادت کا یہ حق ادا کیا ہے کیا تم نے زینب کے بچڑوں کے کشتے کا کیا تم نے اولا محمد کی قربانیوں کا یہ تم نے صلہ دیا نبی کے صدیق کا نبی کے عمر کا نبی کے حمزہ کا 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں یہ صلہ دے رہے ہو خدا پاک کی قسم ہے ماں کی قبر پر جا کے اپنی ہاتھوں میں اپنے بازووں میں ماں کی قبر کو لپٹ کر حضور رو رہے ہیں رونے کی آواز صحابہ کے کانوں میں پہنچی یا رسول اللہ اللہ اکبر آپ بھی ماں کی قبر کو لپٹ کے روئے فرمایا او میرا صدیق او میرا عمر او میرا عثمان او میرا علی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میری ماں اللہ اکبر میں پیدا ہوا ہوکے بھر بھر کے رو رہی تھی یا اللہ سے کپڑے کون لا کے دے گا یا اللہ سے روٹی کون لا کے دے گا اللہ سے گودی میں کون کھلائے گا اللہ سے سیرے کون کرائے گا میں نے کہا جبرائیل کہ جلدی جی میرے رب جلیل کہ جلدی زمین پہ چلا جا اللہ اکبر جا کے بتلا دے آمنہ یہ تیرا نہیں ہے میرا ہے یہ کپڑے مانگے گا کسی کے لیے اللہ اکبر کپڑے ماں لائے گی کسی کے لیے ابا لائے گا کسی کو کپڑا ماں پہنائے گی مجھے قسم ہے میری خدائی کی کہ اس کے کندھے پہ چادر ہوگی تو قیمت والی آسمان سے اس کا اسے مزمل مدثر کا القاب دے گا چلے گا زمین پر چلے گا اس کا بلال زمین پر اللہ اکبر رنگ کا کالا ہوٹ موٹے ناک چپٹی کپڑا تن پر نہیں ہوگا زمین پر چل کے دکھائے گا آواز میں عرش والا اسے جنت کے اندر سناؤں گا اللہ اکبر یا اللہ پھر کیا ملے گا فرمایا ایامنا رونا آج اپنے اکھی نوٹ لے آج اپنے آنسو بند کر لے یا اللہ کیا کروں فرمایا اس کا کھلونا کو دل کرے گا میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا انگلی کا اشارہ کرے گا چاند کے ٹکڑے کروا دوں گا اس کا جھولا جھولنے کو دل کرے گا مجھے میری عزت کی قسم آمنا تیری گود کو میں پیغم تیری گود کو میں جنت کا پگھوڑا بنا دوں گا اس کے جھولے کو فرشتے نہیں اس کے جھولے کو جنت کی حوریں آ کے لوریے دیں گی فرشتے جھولا جھولائیں گے یا اللہ دنیا کے بچے تیار ہوتے ہیں اور بچے تیار ہو کے کہتے ہیں ابو کے ساتھ جانا ہے اماں پیسے دیتی جا شہوٹ جا بھائی کے ساتھ چلا جا یا اللہ تم اس کا سیر کو دل کرے گا فرمایا میں جبرائیل کو جنت کی سرواری دے کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا اللہ اکبر تیرا بچہ کھلونوں سے کھیلے گا کوئی لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے گا یا آسمان کے چاند سورج سے کھیلے گا جب سیر کو دل کرے گا میں عرش والا اسے معراج پر بلا کر جنت کی سیر کروا دوں گا آمنا پریشان نہ ہو اللہ اکبر حضور صحیح فرماتے ہیں
اماں مجھے ابا سے ملانے کے لیے آئی تھی. آ سونا محمد، آ مٹھڑا محمد، آ میں تجھے تیرے باپ سے ملاؤں. اللہ اکبر. رب تجھے پتا تھا میرا آگے پیچھے کوئی نہیں. دادا عبد المطلب 100 سال کی عمر سے اوپر کا تھا. یا اللہ جن کو میں نے قرآن سنانا تھا، ختم نبوت کا تاج پہن کے دکھانا تھا، یا اللہ جب اب واقع میدان میں سے ایمن میرا ہاتھ پکڑ کے لائی. یا اللہ مجھے یتیم سمجھتے تھے، یا اللہ مجھے لاواری سمجھتے تھے، یا اللہ مجھے بے سہارا سمجھتے تھے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی تیری عمر ہے، 34 سال اللہ اکبر اور انتظار کر میں. مجھے میری عزت کی قسم ہے، سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنا کر تجھے اسی جگہ کھڑا کر کے ختم نبوت کا تاج پہنا کر سید الانبیاء کا القاب نہ دے دوں تو مجھے عرش والا خدا نہ دے. ہاں عرش والا مجھے خدا نہ کہنا. وہ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھا رو رہا ہے. 63 سال 6 سال کی عمر میں آئے. 63 سال 57 سال کے بعد ماں کی قبر پہ رو رہے. صحابہ رونے کی آواز سن رہے. اللہ کے پیارے نبی کیوں رو رہے ہو؟ اللہ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، کاش آج ماں زندہ ہوتی، کاش آج ابا زندہ ہوتا، میں محمد کی عظمت کے نظارے دیکھتے. بکریاں چرانے والا آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہے، بکریاں چرانے والا امت کا ریوڑ چلا رہا ہے. کاش اب آج دیکھتی جس کے طرف کرتا نہیں تھا، آج اللہ نے اس کی جھولی میں جنت کو بسا دیا. اگر کوئی رحمت اللہ علیہ خانقاہ کباری سلام کر رہا ہے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھو کیسا پیر ہے. تیرا پیر نماز کے وقت حجرے میں نظر آئے گا، میرا پیر نماز کے وقت مصلی پہ نظر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ. ملاقات کیا آخری مراحل ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی. مولا قاسم نانوتوی کہتے ہیں پانی کے کنویں کے پاس گیا، لوٹے بھرے، مٹی کے لوٹے نا، مٹی کے پیالوں میں کیا ہی بات تھی. پیالے کی دیگچی، مٹی کی دیگچی میں جو سارن پکتا تھا، پکانے والی بھی اللہ والی ہوتی ہے، برتن بنانے والے بھی اللہ والے. اب تیری میری کی جوتیاں، یہ پھٹے جوتے، پھٹی بوتلیں، ان سے پلیٹیں بن رہی ہیں، ان سے ڈنر سیٹ بن رہا. بس منموجی لوگ وہ سارے. مٹی کے برتن کو ترجیح دو. بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں مٹی کے برتن میں پانی پینے سے، بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں مٹی کے برتن میں کھانے پکانے سے. مٹی کے لوٹے پڑے تھے. نوجوان نسل نے تو دیکھے نہیں ہوں گے، ان لوٹوں کو نوجوان نسل نے گلے بنا رکھے پیسوں کے لیے. عید میلاد النبی کا چندہ مانگتے ہیں اس کے اوپر. جس قوم کے ریوڑ کو چلانے والے ہی جانور ہوں، اس قوم میں انسانیت کیسے آئے؟ آؤ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دو. تمہیں دنیا کی لذت بھی ملے گی، مرنے کے بعد جنت کی نعمت بھی اللہ عطا فرمائے. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک برتن لوٹے کا اٹھایا، پہلے سے پانی بھرا ہوا تھا کہ آنے والے مہمان کو، مسافر کو کھینچنا نہ پڑے. اللہ اکبر. جو ہسپتالوں کے پاس دکانیں کیبل لگا کے بیٹھے ہیں، بازار کی دکان کا کرایہ 20,000 روپے کا، ہسپتال کی دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے کا. وہ 1 لاکھ روپے تیرے میرے اندر سے نکالے گا. اس بے غیرت کو اتنی حیا نہیں آتی. پیسے تو اس سے لے گیا، ڈاکٹر اس کی جان لے گیا، نتیجہ 0/0 نکلا. اللہ معاف کرے. جس ملک کی کرپشن کا یہ حال ہو، 10 روپے کی پیناڈال 100 روپے میں بلیک میں بکنے لگے، اس قوم پر کرونا وائرس آئے گا، خدا کی رحمت کا نزول نہیں آئے گا. میری بات کہیں اور چلے گی، بات سمیٹتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی نے پانی کا لوٹا اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوک دیا. مرید کیا یہ صحیح پانی کہاں سے لائے؟ یہیں سے بھرا. دوسرا برتن اٹھایا، کڑوا تھوک دیا. تیسرا اٹھایا، کڑوا تھوک دیا. زندگی اچھی تھی نہیں؟ آنا جانا رہا تو انشاءاللہ تم ہمارے، ہم تمہارے ہو جائیں گے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ
ریمنڈ والے جاتے ریمنڈ، ان سے پوچھتے تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کرتے ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ آپس میں محبت پیدا کرو۔ 5.5 دن کا پانی کڑوا، ادھر اللہ اکبر اذان ہوئی۔ یہ چھوٹا سا سوال کر کے چلا، جو تنقید نہیں کرتا بتاؤ، جو اس وقت گنگوہ میں اذان ہوئی وہ اذان بلالی تھی یا کوئی اور تھی؟ بلالی۔ آج بھی مکے مدینے میں جو اذان ہو رہی ہے وہ کون سی ہے؟ اور جو وہاں اذان ہو رہی ہے اس کا بلالی اذان سے، مسجد نبوی سے، مکے کی اذان سے، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سے، ابو ہریرہ کی اذان سے، جو اذان کا ترانہ اللہ اکبر عمر کو خواب میں دکھایا تھا، خدا پاک کی قسم اس اذان سے اللہ اکبر آج کے دور کا نعرہ لگانے والے کا تعلق تیسری صف میں اللہ اکبر صحابہ خدا کے دین صحابہ کا، صحابہ مصطفیٰ کے مصطفیٰ خدا کا، اللہ اکبر نماز، اللہ اکبر سرکار نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر مرید صحابہ کرام ہے، حضور نے رکوع فرمایا، قیام کیا، تلاوت فرمائی، رکوع فرمایا، سبحان رب العظیم کا ترانہ سنایا، فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تیسری صف میں ایک صحابی کھڑا تھا، کہنے لگا ربنا لک الحمد، ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا، صحابہ کی جان نکل گئی۔ آقا نے تو آج تک نہیں ربنا لک الحمد کہا، اللہ اکبر، یاز کس کی ضرورت ہوئی؟ سلام صاحب حضور نے پھیرا، نبی صحیح سرکار نے منہ پیچھے کیا، من ہذی الکلمات، کس نے کہا یہ کلمات؟ اللہ اکبر، صحابی جس نے کہا تھا اس کی نظریں نیچے، کس نے کہے انی قلت یا رسول اللہ، اللہ کا میرے نام سنا، نام کیا تھا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اپنی تعریف اس سے سن لی، انہوں نے کہا ربنا لک الحمد، اللہ کے واسطے ساری تعریفیں۔ حضور سائیاں غلطی سے منہ سے نکل گیا، معاف کر۔ حضور نے نبوت والی انگلی کا اشارہ فرمایا، فرمایا واہ 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 واہ، تیرے اس جملے کو فرشتے جبرائیل کے ساتھ لینے کے لیے آ گئے۔ او میرے یارا، تیرا جملہ دیکھ آسمان کی طرف جا رہا ہے، جبرائیل وہی لے کے آ رہا ہے اور کہہ رہے کملی والے قیامت تک آنے والوں کو، المدینہ کالونی والے کو پیغام دے دے۔ تو صحابی کی زبان سے جملہ زمین پہ نکلا، پروردگار عالم نے عرش سے دین بنا کے امت پر جاری فرما دیا۔ آج تم ان کے گلے کرتے ہو، بغیر تو بے شرمو، جن کی اداؤں کا نام اللہ نے دین رکھا، آج تم ان کے گلے کرتے ہو، مسلمان کوئی نہیں، چوڑے کی اولاد بغیرت۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پانی چھوڑ دیا، حضرت گنگوہی کے کنویں کا مولا قاسم نانوتوی نے اذان ہوئی نماز کے لیے، پہلی صف میں قاسم نانوتوی کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، گنگوہی نے دیکھا مرید آیا ہے، سنتوں سے فارغ ہوئے، معانقہ ہوا، گلے ہوئے، کیا حال ہے، کب سے آیا ہے، اب دیر ہو گئی، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہ پیر ہے، مرید کو اجازت نہیں، پوری مرید پیر کو بھی آرام کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ ایک بات ہے، مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس لوٹے سے پانی پیا، اس لوٹے کی نالی سے پانی پیا، اس لوٹے کی نالی سے پانی پیا، یا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حضرت گنگوہی سے، آپ کے کنویں کے پانی کی مٹھاس تو دوسرے بلاڑی سے آواز آتی ہے، اگر پانی پینا تو اس گوٹ سے جا کے پینا، لوگ دور دور سے بھرنے آتے ہیں، لوگ دور دور سے پینے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کے مرید سے پوچھا، میرا سارے لوٹوں میں پانی، سارے برتنوں میں پانی میرے سے کنویں سے بھرا، حضرت جی آپ پی کے دیکھو، آپ نے ایک لوٹا منگوایا، نالی منہ کے لگوائی، پہلا گھونٹ بھرا کڑوا، دوسرے لوٹے کی نالی لگائی کڑوا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کب سے فرمایا سچ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت گنگوہی نے آنکھ بند کی، آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے، آنکھیں کھول کے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی سے کہنے لگے بیٹا پانی کا قصور نہیں، جس مٹی سے یہ لوٹا بنایا گیا لگتا ہے وہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے، یہ مٹی کا خمیر کسی بے نمازی کی قبر سے بنایا گیا۔ بتاؤ اس مٹی کو کھاڑا، اس میں پانی ڈال کے پیڑا بنایا، اس کو لوٹا برتن بنا کے دھوپ میں سکھایا، 8 دن آگ کے تو میں جلایا، اس مٹی
سینے سے کرواہٹ نہیں گئی، بے نمازی کے سینے سے کیسی کرواہٹ جائے گی؟ سوچو تو صحیح، نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بے نمازی کی قبر کی مٹی ہو گئی، کڑوی ہو گئی، قبر میں پڑنے والے کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ لتر مار رہے ہوں گے فرشتے، تیرے میرے ابا مر گئے، اماں چلی گئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی دھیرانی چلی گئی، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی چلا گیا، خدا پاک کی قسم ہے پنکھے کے نیچے بیٹھے، جا قبرستان ہو گیا، اور جا اس سے پوچھ کیا نمازیں نہیں پڑھتا تھا کیا بنی؟ جا اس سے پوچھ کیا رمضان کے روزے کھا جاتا تھا کیا بنی؟ بے حق و حقداروں کا حق کھا گیا، سود کھا گیا، کتے بلے کھا گیا، انسانوں کو تو نے جانور کھلا دیے، حرام کھلا دیا، بتا کیا بنی؟ اللہ اکبر، جاؤ جا کے میرے رشتہ داروں سے، جاؤ جا کے میری اولاد سے کہہ دینا جو کام غلط میں کر کے آیا وہ کام تم نہ کرو۔ جب سے قبر میں آ کے پڑھو ایک ساتھ بھی فرشتوں نے سکون کا لینے نہیں دیا، ادھر مارتا ہوں، ادھر کروٹ لیتا ہوں، ادھر سانپ ڈنگ مارتا ہے، ادھر منہ کرتا ہوں، فرشتے آج کے چھتر مارتا ہے۔ جاؤ جا کے میرے گوٹھ والوں سے، المدینہ کالونی والوں سے کہہ دینا خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب محبوب کی زندگی اپنے سینے میں نہ لے کے آنا، کردار نبی والا، گفتار نبی والی، نماز مدینے والی، روزہ مدینے والا لے کے آنا۔ اللہ کی قسم اگر جھولی خالی لے کے آؤ گے، جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر جھولی میں حضور کا طریقہ لاؤ گے، کتاب اللہ کا طریقہ لے کے آؤ گے، خدا پاک کی قسم یہ قبر تمہیں مٹی کا ڈھیر نظر آئے گا، اندر جھانک کے دیکھنا جنت کا باغ نظر آئے گا۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر معافی مانگے، بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اور اونچی بولو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ عرش والا سن لے، یا اللہ تیری توفیق سے جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، تیرا کام معاف کرنا، اللہ تو آج معافی کا اعلان فرما دے، یا اللہ تو آج معاف کر دے۔ ہاتھ اونچا کرو گے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی جا کے پڑھیں گے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھیں گے، 5 نمازیں انشاءاللہ نفلوں کے ساتھ پڑھیں گے، وتروں کے ساتھ پڑھیں گے، چاشت کی اشراق کی عادت ڈالیں گے۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھا بد نصیبی، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، دنیا کی تعلیم بھی دلوائیں گے، قرآن کی تعلیم بھی دلائیں گے، باطل کے مقابلے میں حق والوں کا ساتھ دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مسجد مدرسے بات کرو گے انشاءاللہ، جو یہاں اللہ کی طرف سے خیرات آئی ہے اس خیرات کو حلال کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔